شوگر یا ذیابیطس، جس کو ہم ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز ملائٹس بھی کہتے ہیں، آئے روز اس بیماری کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک متعدد اندازے کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت 53.5 کروڑ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ صرف امریکہ ہی میں 5.5 کروڑ لوگ شوگر کے مریض ہیں، جو کہ اس کی آبادی کا تقریباً 11% بنتی ہے، جبکہ پاکستان میں 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں میں شوگر پائی جاتی ہے، جو کہ 18 سال سے زائد آبادی کا تقریباً 26.7% بنتی ہے۔ یہ بیماری ہے کیا؟ کیسے ہوتی ہے؟ روز بروز کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ شوگر اس وقت جنم لیتی ہے جب خون میں موجود گلوکوز کا لیول اپنے نارمل لیول سے بڑھنا شروع ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے، خون میں یہ گلوکوز کہاں سے آتا ہے؟ یہ گلوکوز کاربوہائیڈریٹ سے آتا ہے، اور کاربوہائیڈریٹ ہمارے کھانے کی چیزوں میں موجود ہوتی ہے۔ جب ہم کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو کاربوہائیڈریٹ سے گلوکوز ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم سے خون میں شامل ہوتی ہے۔ یہ گلوکوز ہمارے جسم کا مین فیول ہے، جسے ہمارے جسم کا ہر سیل استعمال کرتا ہے اور اپنا فنکشن جاری رکھتا ہے۔ یہ گلوکوز ہمارے دماغ کو بھی چاہیے، ہمارے دل کو بھی چاہیے، ہماری مسل کو بھی چاہیے۔ غرض یہ گلوکوز وہ فیول ہے جو ہماری زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن یہ گلوکوز جو خون میں موجود ہے، اس کو ایک چابی بھی چاہیے جو اس گلوکوز کو جسم کے ہر آرگن اور ہر سیل تک پہنچا سکے اور اس گلوکوز کو استعمال کے قابل بنا سکے، اور وہ چابی ہے انسولین۔ یہ انسولین ہمارے جسم میں موجود ایک گلینڈ جس کا نام پینکریاز ہے، وہ بناتا ہے۔ اردو میں اس کو لبلبا بھی کہتے ہیں۔ اگر پینکریاز انسولین نہ بنائے یا کم مقدار میں بنائے، یا پھر انسولین ٹھیک طریقے سے اپنا کام نہ کر دکھا پائے، تو خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بیماری کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اس بیماری میں پائی جانے والی اہم علامات میں پیاس کا زیادہ لگنا، منہ خشک رہنا، بار بار پیشاب آنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، وزن کا کم ہو جانا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں پر سوئیاں چبھنا، نظر میں دھندلاپن، زخم کا نہ بھرنا، اور بار بار جلد کے انفیکشن کا ہونا شامل ہیں۔ اگر ہم اس کا علاج نہ کروائیں تو یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اور جسم کا تقریباً ہر حصہ اس بیماری کی وجہ سے ناکارہ ہو سکتا ہے، جس میں گردوں کا فیل ہو جانا، فالج، ہارٹ اٹیک، اندھا پن اور پاؤں کی انگلیوں کا گلنا سڑنا شامل ہے۔ شوگر کا مرض کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے۔ بچوں میں شوگر کا جو مرض پایا جاتا ہے وہ ٹائپ 1 کہلاتا ہے۔ یہ زیادہ تر پینکریاز کے انسولین کم مقدار میں بنانا یا بالکل نہ بنانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بڑوں میں جو شوگر کا مرض پایا جاتا ہے اسے ٹائپ 2 کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر 30 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انسولین کے خلاف جسم کی ریزسٹنس کا پیدا ہو جانا یا جسم کا انسولین کے لیے سینسیٹیوٹی کا کم ہو جانا ہے۔ بعض مرتبہ کچھ عورتوں میں پریگنینسی کے دوران شوگر ہو جاتی ہے۔ اس کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اس کی وجہ وہ پلاسینٹا ہوتا ہے جس سے بچے کو ماں سے خوراک مل رہی ہوتی ہے۔ یہ پلاسینٹا ہارمون بناتے ہیں، وہ انسولین کے خلاف ریزسٹنس بڑھا دیتے ہیں۔ عارضی طور پر ان عورتوں میں شوگر ہو جاتی ہے، لیکن بہت سی عورتیں پریگنینسی کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ عورتوں میں شوگر کا خطرہ ساری زندگی موجود رہتا ہے۔ شوگر کی وجہ اگر ہم معلوم کرنا چاہیں تو سب سے بڑی وجہ ہیریڈیٹی، یعنی یہ بیماری موروثی یا خاندانی بیماری ہے۔ اس کا تعلق جین سے ہے۔ اگر گھر میں والدین میں کسی کو شوگر ہے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ ان کے بچوں کو بھی شوگر کا مرض ہو سکتا ہے۔ مگر آج کل جو اس بیماری میں تیزی سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کی وجہ ہمارے طور طریقے اور لائف سٹائل ہیں۔ مثلاً ورزش کا نہ کرنا، زیادہ کھانا پینا، وزن کا بڑھنا، فاسٹ فوڈ، انرجی ڈرنک، بیکری کے آئٹمز اور تلی ہوئی چیزوں کا بے جا استعمال کرنا، اپنے آپ کو سہولت پسند بنانا، واک سے پرہیز کرنا، اسٹیرائڈ کا استعمال، سگریٹ پینا، تمباکو نوشی اور اسی طریقے سے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، یہ سب شوگر کے مرض کی اہم وجوہات میں شامل ہیں۔ اگر آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں تو اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ اس وقت سب سے زیادہ آسان، ریلائبل اور کنفرمیٹری ٹیسٹ جو ہے وہ ہے بلڈ HbA1c ٹیسٹ۔ اس کے لیے آپ کو کسی بھی اچھی لیبارٹری میں جانا پڑے گا اور یہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ اس ایک ٹیسٹ سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ گزشتہ 3 سے 4 ماہ میں آپ کی بلڈ شوگر کا کیا لیول رہا ہے۔ اگر آپ کا لیول 5.7% سے کم ہے تو بے فکر ہو جائیں، تو آپ کو شوگر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا لیول 5.7 سے 6.4% کے درمیان ہے تو آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو شوگر کا خطرہ موجود ہے۔ اور اگر آپ کا لیول 6.5% سے زیادہ ہے تو یہ بات کنفرم ہے کہ آپ کو شوگر ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لیبارٹری نہیں جانا چاہتے اور گھر میں گلوکومیٹر موجود ہے تو پھر اپنے طور سے شوگر معلوم کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے آپ کو HbA1c ٹیسٹ لازمی کرانا پڑے گا۔
اگر گھر میں ہم اپنی شوگر خود چیک کرنا چاہیں تو خیال کریں آپ نے خالی پیٹ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے اپنی شوگر میٹر سے چیک کرنی ہے۔ اس کو ہم فاسٹنگ بلڈ شوگر کہتے ہیں۔ اس کے لیے 8 گھنٹے کا بھوکا پیاسا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی ویلیو 100 سے 110 سے کم آنی چاہیے۔ اگر آپ کی ویلیو 100 سے کم آتی ہے تو شوگر کا چانس بہت کم ہے، لیکن اگر آپ کی ویلیو 110 اور 125 کے درمیان آتی ہے تو آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی ویلیو 126 سے زیادہ آتی ہے تو بہت زیادہ امکانات ہے کہ آپ کو شوگر موجود ہے۔ لیکن صرف ایک مرتبہ فاسٹنگ شوگر سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے مسلسل 3 سے 4 روز آپ اپنی ٹھیک طریقے سے فاسٹنگ شوگر چیک کرتے رہیں، اور اگر بار بار ویلیو زیادہ آئے تو پھر HbA1c ٹیسٹ لازمی کروائیں تاکہ کنفرم ہو سکے کہ آپ کے اندر شوگر کا مرض ہے یا نہیں۔ اب اس کے علاج کی اگر بات کریں، شوگر کا علاج ہر مریض کے لیے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک دوائی سے کسی مریض کی شوگر کنٹرول ہو، لیکن اسی دوائی سے کسی دوسری مریض کی شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو۔ اس لیے اپنے طور پر کسی دوسرے مریض کی دوائی دیکھ کر اپنے آپ پر تجربہ نہ کریں، کیونکہ شوگر ہر مریض پر مختلف انداز سے اثر کرتی ہے۔ لیکن جو بھی ہو، شوگر کے مریض کے علاج کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے بلڈ شوگر کا لیول نارمل رینج میں رہے، نہ نارمل لیول سے ہائی ہو نہ نارمل لیول سے کم ہو، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں نقصان مریض کا ہی ہوتا ہے۔ علاج کے لیے ضروری ہے کہ ایک عدد گلوکومیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور ہر وقت گھر میں گلوکوز کے اسٹرپس موجود ہوں، اور باقاعدگی سے آپ خود اپنی فاسٹنگ اور رینڈم بلڈ شوگر چیک کریں۔ فاسٹنگ بلڈ شوگر کا ٹارگٹ آپ کا 120 اور 125 تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ فاسٹنگ بلڈ شوگر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے رینڈم شوگر کا ٹارگٹ آپ کا 180 سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ رینڈم شوگر سے یہ مراد کہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم اپنی شوگر چیک کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ضروری نہیں ہے۔ جب بھی آپ باقاعدگی سے روز اپنی شوگر چیک کریں تو اس کا ایک ریکارڈ بنا لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دن بھر آپ کی شوگر کا لیول کیا رہتا ہے۔ دوسرا اہم کام، آپ نے اپنی خوراک پہ توجہ دینی ہے۔ تمام بیکری کی آئٹمز، مٹھائیاں، میٹھے مشروبات، انرجی ڈرنکس، جوسز، آئس کریم، یہ بالکل جو ہے آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ کوشش کریں ان غذاؤں کا استعمال مناسب مقدار میں کریں، مثلا روٹی، دلیا، تربوز، آڑو، انڈا، مچھلی، سیب، جامن، چھوٹا گوشت بغیر چربی کے، مرغی، بغیر ملائی کا دودھ، کیلا، خوبانی، امرود، دالیں، خربوزہ، آلو بخارا وغیرہ۔ جو غذائیں آپ حسب ضرورت لے سکتے ہیں ان میں سلاد، توری، کریلا، کدو، بھنڈی، گوبھی، مولی، بینگن، کھیرا، اروی، پیاز وغیرہ شامل ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ دن میں وقفے سے تھوڑا بہت کچھ کھاتے رہیں، اور پیٹ بھر کے بڑے بڑے کھانوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اپنے کھانوں میں تیل، مکھن، چربی کی مقدار کم کر دیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی زیادتی ہے تو گوشت کی بجائے مچھلی اور مرغی کا استعمال کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ کر دیں، دن میں 6 سے 8 گھنٹے پانی پئیں۔ ناشتے میں نان، روغنی، حلوہ پوڑی، نہاری، پائے، مغز، اس سے بالکل پرہیز کریں۔ ہو سکے ناشتے میں ابلا ہوا انڈا، چپاتی یا بھوسے والی روٹی، دودھ بغیر ملائی کے، یہ استعمال کریں۔ اس طریقے سے دوپہر اور رات کھانے میں سبزیاں، مچھلی، مرغی کا مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ روزانہ چہل قدمی کا معمول بنائیں، ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں۔ ورزش کرنے سے انسولین کے خلاف جسم کی ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے اور انسولین کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں، الکوہل یا کوئی اور نشہ آور چیزیں بالکل چھوڑ دیں۔ 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند پوری کریں، رات جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں۔ گھریلو یا گھر سے باہر کی پریشانیوں کو ختم کریں اور اپنے دماغ کو سکون میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر یا کولیسٹرول کی بیماری ہے تو اس کا علاج ساتھ جاری رکھیں۔ اکثر شوگر کے مریض جو انیشل سٹیج پر ڈائیگنوز ہو جاتے ہیں وہ پرہیز سے اور ان احتیاطی تدابیر سے ہی اپنی بیماری کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور وہ مریض جن کو شوگر کی ادویات یا انسولین کے انجیکشن ان کے ڈاکٹر نے تجویز کر دی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق ان کو استعمال کریں۔ شوگر کی بیماری لمبی ضرور ہے، لیکن بروقت علاج، پرہیز اور احتیاطی تدابیر سے اس کو کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔